السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بارے میں باتیں کئی جمعوں سے ہو رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کیوں کی جائے، اس کے اسباب آپ میں موجود ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تیاری کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زیادہ نفلی نمازیں اور روزے کا اہتمام تو نہیں کر سکا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، مجھے بہت پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، مبارک ہو انسان اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو آپ کو میرے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے میری معیت بھی دے دے گا۔ تو محبت کا فائدہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان محشر اور پھر جنت میں معیت ملے گی۔ ایک دوسرا شخص آیا، وہ بیٹھا ہے مجلس میں، لیکن دیکھ ہی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آنکھیں ادھر ادھر کرتا ہی نہیں، یوں ذرا نیچے کر لی، اوپر کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی صحابہ تو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کا روب بھی بڑا تھا، محبت بھی بڑی صحابہ کرتے تھے، احترام بھی بڑا کرتے تھے، آپ کی ہیبت اور روب بھی تھا۔ کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نظر بھر کر نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اس واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ دیکھی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں ایسا کر رہے ہو؟
اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں جب آپ کی مجلس میں جاتا ہوں، اپنے گھر میں جاتا ہوں، کسی کام کو جاتا ہوں تو آپ کی طرف ستاتی ہے، تو پھر میں وہ کام چھوڑ چھاڑ کے آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے۔ اب میں پریشان اس بات پر ہوں کہ موت تو برحق ہے، اس دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، یہاں تو آپ ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، ہم جہاں کہیں ہوں بھاگ بھوگ کے آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جنت میں تو آپ کے درجات بہت اونچے ہوں گے، نبی کا درجہ بہت اونچا ہے، تو آپ تو اونچے مقامات پر ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ میں جنت میں لے جائے تب بھی ہم نیچے ہوں گے، تو پھر وہاں آپ کے بغیر، آپ کی زیارت کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ میرے ذہن میں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کریں، آپ کو میری زیارت جنت میں بھی ہوتی رہے گی، درجات بے شک اونچے ہوں، لیکن کبھی بڑے لوگ غریبوں کے گھر بھی آ جائے کرتے ہیں، کبھی غریبوں کو اپنے گھر بھی دعوت دے کر بلا لیا کرتے ہیں، تو آنا جانا دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، سب بے شک درجہ اونچا ہو تو ملاقات کا موقع ملتا ہے، تو وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آپ اس کا فکر نہ کریں، تو معلوم ہوتا ہے آپ کی محبت سے آپ کی معیت ہوگی، آپ کا دیدار ہوگا، پھر آدمی تیاری کرتا ہے، یہ فائدے متانا محبت سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے قیامت کے دن، تاکہ بندہ ان باتوں کو سوچ کر کوئی دین کی طرف آ جائے، نمازیں 5 وقت پڑھنا شروع کر دیں، محبت ہو تو جھوٹی محبت ہوتی ہے کہ اطاعت نہ کی جائے، بات نہ مانی جائے تو کہا جائے محبت ہے، محبت ہے، وہ تو ہے ہی جھوٹی۔ اللہ اکبر۔ ابھی معراج کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن اونچی جگہ تو بلایا نا، نبی علیہ السلام کو دنیا میں ہی معراج کے موقع آپ 7 آسمانوں کے اوپر تک بلا دیا، جنت دوزخ آپ اس زندگی میں دیکھ آئے معراج میں، تو اسی طرح غریب آدمی، چھوٹا آدمی ہے، اس کو بھی جنت میں اونچی جگہ پر کبھی کبھی بلا لیا جائے۔ گیس کا بل کافی آ چکا ہے، تو آج اپنے ہاتھ جب جیب میں ڈالیں تو ذرا پیسہ صحیح نکالیں، تاکہ وہ 90,000 کا بل ہے صاحب، تو پتہ نہیں کتنا ٹیکس ہے، کتنا اس میں ڈالا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، ویسے آخری سال کا، آخری مہینے کا، دسمبر کا بل بھی ایسے زیادہ ہوتا ہے، تو اس واسطے آپ حضرات ابھی سے ہی یہ جو کپڑا پھر رہا ہے اس کے اندر ذرا زیادہ پیسے ڈالے، اس طرح کوئی دینے کے لیے 5,000 دینے کی شرماتا ہے، تو چلو کپڑے میں ڈالو تو ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنا کام سمجھ لیں، ہماری مسجد ہے، اس کی ضروریات ہم نہیں پوری کرنا ہے، تو جس سے محبت ہو اس کے لیے راہ بنا، کہتا ہے نا کسی کا ہاتھی والوں کے ساتھ کسی کی دوستی ہو تو وہ اپنے دروازے بڑے رکھتا ہے، تو میرا دوست ہاتھی پہ سوار آئے گا تو وہ دروازے سے گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس قسم کا بندوبست کرتا ہے۔
تو جب محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو پھر شوق بھی ہوتا ہے دیدار کا. صحابہ تو چلو دیکھتے تھے اس وقت بھی مومن کو، تو کسی زمانے میں بھی آئے ایک دلی محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر ملاقات کے لیے کہیں جانا ہو تو اس کے لیے بندوبست کرنا پڑتا ہے. جس سے محبت ہو وہ جب تک ملاقات نہیں کرے گا آرام تو نہیں آئے گا، لیکن ایسی ملاقات تو نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. الحبیب یحب لقاء حبیبہ، دوست اپنے دوست کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. صرف محبوب زبان تک نہیں رکھتا، اس کی محبت کو اپنے پورے جسم پر لاگو کرتا ہے. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے ایک پیر کے جو مرید ہیں وہ ماشاءاللہ ایک جیسے لباس میں، جو زیادہ خصوصی ہیں ان کو دیکھیں تو اپنے پیر جیسا لباس پہنیں، ان کی چال چلن، ان کا طریقہ اپنائیں گے. تو ویسے کوئی رسمی طور پر بعض دفعہ بیعت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اپنی مرضی کرتا ہے، لیکن جو زیادہ تعلق رکھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ میری ٹوپی بھی ایسے ہو، میری سلوار بھی ایسے ہو، میرا کرتا بھی ایسے ہو، میری چال بھی ایسی ہو. اس طرح صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی ہر چیز کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال اس کے لیے تیاری کریں. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ اطاعت کرنے والے، جو محبت کا تقاضا ہے، اطاعت محبت کا تقاضا ہے، پہلے محبت ہوگی اطاعت پھر کرے گا. محبت کا تقاضا ہے اطاعت، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی ہیں، یہ انعام یافتہ ہیں. ہم سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں سبق دیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ پر چلا جو آپ تک پہنچے اور جنت تک پہنچائے، وہ ہے سیدھی راہ. وہ کون سی راہ ہے سیدھی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ ہیں وہ، جس راستے پر چل کے انہیں انعام ملا ہے، ہمیں بھی اسی راستے پر چلا. اور پھر سورہ نساء کے اندر ان کی وضاحت کر دی وہ کون ہیں. 4 قسم کے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے تمام نبی، باقی نبیوں سے تو ہم محبت کرتے ہیں لیکن اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی نا. آپ سے محبت بھی کریں گے اور دین بھی سارا سمجھ کر جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا
دین ہمارے لیے بنتا رہا، تمام انبیاء اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دین کو مکمل کر دیا، اور یہ اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالی نے خود کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے پہلے چل رہا تھا نا، اب مکمل اب ہوا ہے، تو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، آج مکمل ہو گیا، اس کے بعد اور اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اسی طرح آپ قیامت تک رہے گا، اس کے بعد دنیا کو ختم کر دیا جائے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین نعمت ہے، وہ نعمت تمہیں دے دی ہم نے، تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام، اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند بھی کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اب اس وقت جب دین مکمل ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا تو قبول ہی نہیں ہوگا، وہ دین نہیں قبول ہوگا۔ اپنی مرضی کی عبادت کرے، اپنی مرضی کی نماز پڑھے، اپنی مرضی کے روزے رکھے، اپنی مرضی کی کوئی اور نئی پرانی باتیں شروع کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ صرف وہ دین، آسان دین، اعتدال والا دین، جس میں زیادہ کوشش محنت نہیں کرنی پڑتی، معتدل دین، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو انبیاء علیہ السلام سب سے محبت کرنی ہے، لیکن اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، یہ دین ہے۔ اس کے بعد پھر اس دین پہ چلنے والے تین قسم کے لوگ بیان کیے۔ صدیقین، جو دین میں عمل کر کے نبوت کے بعد کا جو درجہ ہے صدیقین کا ہے۔ نبیوں کو بھی صدیق، اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے نام کے ساتھ صدیق کا لفظ قرآن پاک میں بولا ہے۔ تو بہرحال صدیقین اور شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے جائیں، اور صالحین جو جان تو نہیں قربان کر سکے لیکن دین نیکیاں بہت کی ہیں، اصول سنت کے مطابق کی ہیں، یہ لوگ انعام یافتہ۔ ان کے ساتھ ہوں گے یا اللہ دو اطاعتیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فرمایا ڈرو نہیں، اللہ کی اطاعت الگ اور اللہ کے رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے فائدے ہیں۔ ہمیں محبت ہوگی تو یہ چیزیں ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا